جو ہے وہ بے جان ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو گھڑی لگی ہے ہمارے سامنے، یہ الیکٹرک ہے، بٹن بند کر دیا گیا، اس کی جان ختم ہو جائے گی، یہ بھی بند ہو جائے گی۔ اب مجھے یہ بات بتلائیں کہ جیسے ہی اس گھڑی کے اندر سیل ڈال دیا جائے گا، گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی کہ نہیں چلنا شروع ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس گھڑی کی جو جان تھی نا وہ اس کے اندر آ چکی ہے۔ اسی طرح یہ جو الیکٹرک ہے، آپ اس کا بٹن نیچے کر دیتے ہیں، یہ ساتھ ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ساتھ ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے تھے، کہتے ہو نادانو تمہیں پتہ نہیں چلا تھا؟ لجپالا کا چند لمحوں کے لیے فرمایا اپنے رب کی ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، رب تعالیٰ نے جس کائنات کو ساکن کر دیا تھا، ٹھہرا دیا تھا، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی، فرمایا سارے جہان کی جان کو دیکھنا ہو تو فرمایا اللہ کے حبیب کو پڑھا کرو۔ تو فرمایا یہ کائنات کی جان ہے، یہ کائنات کی، وہ کیا اللہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو یہ جہان ہے۔ کہا خدا کی عزت کی قسم ہے آج بھی اگر یہ جہان چل رہا ہے نا تو فرمایا مصطفیٰ کریم زندہ ہیں تو اس لیے چل رہا ہے، ورنہ یہ جہان نہ چلتا، یہ ختم ہو جاتا، اسی وقت مٹ جاتا۔ تو ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا کیا تھا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ نماز کا تحفہ تھا۔ وہ کس چیز کا تحفہ تھا؟ نماز کا تحفہ تھا۔ جب کوئی دوست کے پاس جائے تو اس کو تحفہ دیتا ہے تو دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا تحفہ بھی کیسے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دوست چلا گیا تھا تب تحفہ دے دیا تھا، نہیں، فرمایا رب تعالیٰ نے خود بلوایا، اب میرے پیارے محبوب آ، تیرا رب تیرے دیدار میں مشتاق ہے، محبوب آ تو صحیح۔ لجپال آقا کے آپ قرآن پڑھیں تو سارے کے سارے احکام ہیں نا جو، فرمایا رب تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہی نازل کر دیے تھے اللہ کے محبوب کے اوپر۔ جب نماز کی باری آئی تو خود بلوایا، محبوب آ جا میرے پاس۔ محبوب گئے، جب گئے تو رب تعالیٰ نے تحفہ عطا کیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ فرمایا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ وہ کس چیز کا تحفہ تھا؟ نماز کا تحفہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ اس زمین سے اٹھتے ہوئے عرش معلیٰ کی بلندیوں پر چلا جانا، فرمایا یہ امام الانبیاء کی معراج تھی۔ یہ کس کی معراج تھی؟ امام الانبیاء کی، اللہ کے نبی کی۔ فرمایا ایمان والو ہماری معراج کیا ہے؟ فرمایا ایمان والے کی معراج یہ ہے، فرمایا وضو کر کے اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکا دے، یہ بندے کی معراج ہو جاتی ہے، یہ بندے کی معراج ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں دونوں باتوں کا کنسپٹ کیسا ہے، ایک ہے انبیاء اللہ کے نبی کی معراج، ایک ہے ہماری معراج۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب کے پاس گئے تھے چھپکے میں باتیں کی تھی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، محبت بری باتیں ہوئی تھی۔ فرمایا ان باتوں کا ہمیں پتہ ہے؟ فرمایا نہیں پتہ، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کتنی باتیں ہوئی تھی، کتنی دیر ٹھہرے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن فرمایا گیا کہ یہ راز و نیاز کی باتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کی تھی نا، فرمایا ان کو راز رکھا تھا۔ فرمایا پھر اپنے بندے کو کہا ہے میرے بندے دیکھ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو بتایا۔ فرمایا جب تو بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے نا تو فرمایا کھڑا ہو کر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو بھی اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں وہ باتیں کیا ہے۔ آج ایک انسان کو جینے کے لیے کیا چاہیے؟ کھانے کے لیے کھانا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، جتنی بھی آسائشیں ہیں، فرمایا بندہ کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوا پہلے مانگتا ہی ہے، یا اللہ کھانا نہیں دے دیتا، یا اللہ رزق نہیں دیتا تو؟ مالک ہاں میں ہی رزق دینے والا ہوں، یا اللہ وہ کیسے؟
فرمایا تو خود تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، مولا جس طرح تو سارے جہان کو پالتا ہے، مولا تو مجھے بھی پال، تو مجھے بھی رزق دے، تو مجھے بھی کھانا دے، مجھے بھی آسائشیں عطا کر۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، یا رب العالمین میں تو انسان ہوں، تو بڑا بادشاہ ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، مالک میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، ادنا جب کوئی کام برا کر جائے نا تو وہ بادشاہ کے در پہ جا کے کہتا ہے مجھے معافی نہیں دے دیتا، گناہ کر گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے گا تو تیری کریمیت کے اندر، تیری رحیمیت کے اندر فرق نہیں آئے گا، تیری سخاوت کے اندر فرق نہیں آئے گا، میں تو ادنا سا آدمی ہوں، تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری رحیمیت میں فرق ہے۔ فرمایا تو یہی تو کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ میں ادنا بندہ ہوں، مولا تو مجھے معاف کر دے گا، تو بادشاہ ہے، تیری بادشاہت میں فرق نہیں آ جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے تیرا بندہ بخشا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے دیکھو یہ راز و نیاز، یہ کتنا بڑا راز ہے، کتنا بڑا نیاز ہے یہ سارا کچھ، لیکن انسان بس کیا ہے، ہاتھوں کو بلند کر لیتا ہے، ٹھیک ہے میاں ایک جو ہے نا چرخی چلا لیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ لیکن اللہ کے بندو سمجھ کر پڑھو، خدا کی عزت کی قسم ہے، انسان جتنا مرضی بھی دکھوں سے بھرا ہوا ہونا، فرمایا اللہ اکبر کہتا ہوا، فرمایا سورۃ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لینا، ساری دکھ اس کے اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے دکھ اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نماز جب عطا کی گئی تھی تو ہمیں کتنی نمازیں عطا کی گئی تھیں؟ 50 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ ذرا اس کو حساب تو لگاؤ، 24 ایک دن کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ آپ ان کو ملٹی پلائی کرو تو مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ بھی ایک نماز کے لیے زیادہ ہے۔ 25 منٹ آپ لگائیں تو پھر جا کر آپ ایک دن کے اندر 50 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک 25 منٹ پر ایک نماز پڑھنا پڑے گی۔ کتنے منٹ پر؟ آپ یہاں سے بیٹھے لدے والا وڑیچ میں جا کر رش ہو گیا، آپ کی ایک نماز قضا ہو گئی۔ آپ وہاں سے نکلے عالم چوک تک جاتے جاتے 25 منٹ دوسری نماز قضا ہو گئی۔ میاں بندہ تو پھر سارا دن نماز ہی پڑھتا رہتا، نہ کھانے کی فرصت، نہ کام کی فرصت، نہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، نہ ماں باپ کی خدمت، کسی دوسرے کوئی کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر نماز پڑھی، ظاہری بات ہے نماز پڑھنی تھی، اس میں بھی ٹائم لگنا تھا، 10 منٹ ادھر لگ جاتے، پیچھے 15 منٹ، ادھر سے مسجد سے گھر جاتے ایک دو باتیں کرتے، نماز کا ٹائم ہو جاتا، پھر واپس آ جاتے۔ یار 50 نمازیں تھیں۔ کتنی نمازیں؟ کتنی نمازیں؟ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، یہ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندوں ذرا دیکھو تو صحیح، اس امت کے اوپر موسیٰ کلیم اللہ کا کتنا احسان ہے، ذرا کبھی سوچا کسی نے؟ موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پر، اے اللہ کے محبوب بتائیں تو صحیح اپنے رب سے کیا لے کر آئے ہیں؟ اپنے رب سے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ جانتے تھے یہ رب کا محبوب ہے اور بڑی اعلیٰ بات لے کر آئیں گے، بڑا اعلیٰ کام لے کر آئیں گے۔ اے پیارے کلیم اللہ، ہاں اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ یا نبی اللہ وہ تحفہ کیا؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ دیا اللہ نے۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پتہ کون ہے؟ جنہوں نے یہ کہا تھا یا اللہ میں تیری ایک نظر نہ جھلک دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے پیارے کلیم اللہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نمازیں کتنی ملی تھی؟ 50۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں پھر گئے، ایک مرتبہ ہو کے آگے تھے، 50 لے کر آگے تھے۔ فرمایا پھر گئے، یا رب العالمین میرے موسیٰ کلیم اللہ، وہ تیرا جو بندہ ہے جو کلیم اللہ ہے، اس نے کہا ہے کہ 50 بہت زیادہ ہیں، امت بڑی کمزور ہے، یا اللہ کم نہیں کر دیتا؟ وہ پیارے حبیب 45 لے جا۔ کتنی لے جا؟ کلیم اللہ کے پاس پھر آئے، یا نبی اللہ کتنی لے کر آئے ہیں؟ کہا 45 ہو گئے ہیں۔ یا نبی اللہ پھر زیادہ ہیں ابھی بھی۔
زیادہ ہیں۔ کرتے کراتے لج پالا کا موسیٰ کلیم اللہ بات کرنے والے ہیں، امام الانبیاء ان سے آ کر ملنے والے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں جنہوں نے رب سے کہا تھا یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ یہ جانتا تھا میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور ہے جو اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جانتے تھے، اسی لیے تو بار بار کہہ رہے تھے یا نبی اللہ چلے جائیں پھر جائیں، یہ بہت زیادہ ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ 5 نمازیں رہ گئیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب دوبارہ آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے نا تو کہا یا نبی اللہ ابھی بھی 5 نمازیں زیادہ ہیں، ابھی بھی۔ اب ذرا ہم کون مسلمان ہیں؟ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں دیکھیں کہ یہ نعرہ بہت ہماری زبانوں کے اوپر تر رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ہم اٹھیں کہیں سے سن لیں تو نعرہ گونج کے لگا دیتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا تھا جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ بات کی تھی یا نبی اللہ یہ 5 ابھی بھی زیادہ ہیں، تو خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پشیمانی کے ساتھ یہ بات کی تھی، اور پیارے کلیم اللہ کیا میری امت 5 پڑھنے میں بھی کیا سستی کرے گی؟ 5 نمازیں پڑھنے میں بھی کیا سستی کرے گی؟ یا نبی اللہ ہاں سستی کرے گی۔ اب ایک چودھری ہو اور اس کا دوسرا چودھری بھی سامنے آ جائے، ایک بادشاہ 2 بادشاہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور ایک بادشاہ دوسرے کو کہے کہ وہ تیری جو سلطنت اور تیرے جو رایا ہے نا، جو تیرے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کی شہرت کا، اس کی بادشاہت کا بڑا بول بالا ہو، تو مجھے اتنی بات بتلاؤ اس بادشاہ کی بادشاہت کسی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بادشاہ جو بنا ہے نا وہ پتہ کس کی وجہ سے بنا ہے؟ وہ رایا کی وجہ سے بنا ہے، لوگوں کی وجہ سے بنا ہے۔ اور میاں یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ ایک بادشاہ کی بادشاہت فرمایا لوگوں رایا کے اوپر ہے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے یا اللہ یہ جو امت محمدیہ ہے نا یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے، فرمایا کیونکہ اس کے فضائل بڑے پڑے تھے۔ لیکن وہ کلیم اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کی باری آ جائے گی تو یہ امت سست پڑ جائے گی۔ سورۃ الفرقان اس کی آیت نمبر 30 کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر نماز کا تذکرہ کیا، اور قرآن کے اندر واضح طور پر رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے بڑی پشیمانی کے ساتھ کہ میری امت نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا تھا، میرے فرمان کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور میاں ہم کھوکھلے نعرے لگانے کے لیے رہ گئے۔ خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں ابھی آپ باہر چلے جائیں، نون لیگ کا سپورٹر کہے گا جان دے دوں گا لیکن ووٹ نون لیگ کو ہی ڈالنا ہے، پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو کہے گا جان دے دوں گا لیکن ووٹ پی ٹی آئی کو ہی ڈالنا ہے۔ پی ٹی آئی نے تمہیں زندگی نہیں دی، نون لیگ نے تمہیں زندگی کون دیتا ہے؟ یہ جان کون دی؟ کس نے دی ہے؟ یہ سانسیں جو رواں کرنے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہر ایک آسائش تمہیں عطا کرنے کے باوجود بھی فرمایا تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھو ورنہ ابھی موت دے دوں گا، حالانکہ موت کا سندیسہ بھی اسی رب کے نام قدرت کے اندر ہے۔ فرمایا حالانکہ اس نے یہ کیا بھی تھا ایسا۔ بنی اسرائیل والوں نے جب تورات کو چھوڑ دیا تھا نا، کس کو؟ تورات کو۔ تورات ان کی کتاب تھی جس طرح ہمارے پاس یہ قرآن مجید کتاب ہے، انہوں نے نا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل والے نا ان کے سروں کے اوپر جا کر کوہ طور کو کھڑا کر دے، کوہ طور کو کہا۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا بتاؤ تورات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ یا لا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں
ہم اسی تورات کو مانیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس طور پہاڑ کو ہٹا دیا جائے، اس طور پہاڑ کو۔ کیا وہ رب اب کیا طور پہاڑ بلند نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا بنی تھی؟ پہلے انبیاء جو تھے نا، ان کی امتوں پر جو عذاب آیا کرتا تھا نا، یہ دنیا کے اوپر ہی آ جایا کرتا تھا، قبر کے اندر نہیں پوچھا جاتا تھا۔ لیکن اس امت محمدی کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے اعمال کے بارے میں ان سے قبر میں پوچھا جائے گا۔ اور میاں بتا ذرا، میں نے تجھے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سالہ زندگی دی، اور تجھے کھانے کے لیے تیرا ہر ایک چیز کو میسر کیا، تیری ہدایت کے لیے قرآن پاک انبیاء کو مبعوث کیا، تیری ہر ایک آسائش کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر تجھے کہا کہ اب بتا کہ تو دنیا کی زندگی کو بہتر جانتا ہے یا آخرت کی زندگی کو بہتر جانتا ہے۔ اب یہ سوال سامنے رکھا گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ یہاں دنیا میں آئے تو ہم نے کس زندگی کو بہتر جانا ہے؟ دنیا کی زندگی کو۔ دنیا کے اوپر مال و متاع سارا کچھ یہ چلتا ہے۔ قبر کے اندر کتنے لوگ ہیں جو مال لے کر گئے ہوں، چلو یار کوئی نہیں، اتنی نمازیں نہیں پڑھی، چلو یہ پیسے دے دیں گے، وہاں سے چھوٹ جائیں گے۔ اس دنیا کا جو ہے نا مال و متاع، مال و زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بنگلے نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، وہاں کا مال و متاع کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرے نیک اعمال وہاں کا مال و متاع ہے۔ لیکن اس کو تو ہم اکٹھا نہیں کر رہے، ہم تو دنیا کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر غلامی رسول کے اندر میاں موت قبول کرتا ہے، پہلے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، 40 سال، 50 سال، 70 سال یہ جو زندگی دی ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق نہیں گزارنا چاہتا تو؟ اگر گزارنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا جو فریضہ ہے، فرمایا وہ تیرے اوپر پہلا نماز کا فریضہ ہے۔ قبر میں یہ پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نماز نہ پڑھتے ہوئے تو یہاں سے ہی پکڑے جائیں گے میاں، ایک خانہ ہماری زندگی کا کانٹا لگ جائے گا، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہتے ہیں نا، ہم تو اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، شمع رسالت کے دیوانے ہیں۔ جہاں کوئی اللہ کے نبی کے اوپر بات کرے گا جانیں مار کے رکھ دیں گے۔ ہماری جان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کی ناموس کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، اس جان کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ باتیں سارے کرتے ہیں، یہ باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ٹھنڈک کس کو پہنچا رہا ہے؟ اپنے محبوب کو، فخر عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تھوڑی سی بھی آزاد دی، عذاب مانا تکلیف دی، فرمایا ان کے لیے رب تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ لہم، ان کے لیے عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم نہیں پڑھتے تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی۔ ہم سارے نعرہ لگاتے ہیں جی میں علی کو ماننے والا ہوں۔ کس کو؟ علی کو ماننے والا ہوں۔ علی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں جی؟ علی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ ایک نماز قضا ہونے لگی تھی۔ کتنی نمازیں؟ ایک نماز، اور وہ بھی پتہ کیسے تھی؟ فرمایا دو زانوؤں کے اوپر، یہ جو آپ کی ٹانگیں تھی، فرمایا اس کے اوپر، فرمایا فخر عالم اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اب علی نے یہ گوارا نہ کیا، اگر اپنی ٹانگ اپنے پیر کو ہلاتا ہے تو اللہ کے نبی کی نیند کے اندر
خلل آ جائے گا۔ فرمایا ادھر بھی عبادت ہے ادھر بھی عبادت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کے کام میں جو بھی لگ جائے گا فرمایا وہ عبادت میں گنا جائے گا۔ اب لجپال آقا تھے، انبیاء جب سوتے ہیں نا آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل ان کے جاگتے ہوتے ہیں۔ جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جان گئے کہ اب تو جو ہے نا سورج غروب ہونے والا ہے، اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ علی پریشان ہے۔ علی خیر ہے؟ یا نبی اللہ عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ عصر کی؟ علی ادا پڑھو گے قضا پڑھو گے؟ علی ادا پڑھو گے یا نبی اللہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری کر رہا تھا۔ فرمایا اب اللہ اور اس کے رسول کے تابع داری میں لگا ہوا بندہ فرمایا کبھی قضا نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا علی پڑھے گا تو ادا ہی پڑھے گا۔ لجپالہ کا فخر عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا، علی نے نماز پڑھی، سورج پھر اپنے پاؤں کے اوپر وہیں پر چلا گیا تھا۔ وہ علی ہے، وہ علی کو ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ کہے کہ میں علی والا ہوں بے نمازی ہو تو خدا کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں علی کے نام کے اوپر دبا تو ضرور لگا رہا ہے، علی کے ساتھ محبت کرنے والا یہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنتی صلاۃ، فرمایا یہ جو نماز ہے نا یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی۔ اور میاں یہ جو وعدے کرنے والے ہو وہ کوئی نہیں، ساڑی جنت وٹتے پہ ہی ہے، ساڑی جنت۔ اگر نماز تیرے نامہ اعمال کے اندر نہ ہوئی تو یہ بات یاد رکھنا جنت تیرے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا جس رب نے تجھے پیدا کیا اور تیری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، مصطفیٰ کو بھیجا، سارا کچھ ایک ایک چیز کو میسر کرتے ہوئے تو اپنے رب کے حضور پیشانی نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ کیا اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا نماز کو حقیر جانتا ہے؟ کیا نماز کو ہلکا جانتا ہے؟ اس لیے نہیں آتا۔ اگر میں اور آپ نماز کو سب سے زیادہ، نماز کا ذکر قرآن کے اندر کتنی بار آیا ہے؟ اشارتاً، کنایتاً، درایتاً، سارا کچھ دیکھا جائے تو کہا گیا ہے کوئی 300 سے لگ بھگ مرتبہ یہ نماز کا ذکر آیا۔ اور جو یہ 700 مرتبہ کہا جاتا ہے نا یہ مبالغہ کی وجہ سے کہ بڑی مرتبہ، میاں 700 تو بھی زائد مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے نماز کا ذکر قرآن کے اندر ہر جگہ جا بجا اللہ رب العزت نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نماز کا حکم دیا ہے۔ میں یہ کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ ایک ٹیچر نے یہ بات کی، بتائیں جی نماز کون نہیں پڑھتے؟ کہا جس کو آتی نہیں ہے، جس کو، مجھے اتنی بات بتلاؤ آپ کو نماز نہیں آتی؟ ہم 5 گھنٹے بیٹھ کر سیاست پر گفتگو کریں تو ایمانداری کی بات ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہو تو ایک بائیں ہاتھ کی بات ہے، نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہو تو بائیں ہاتھ کی بات ہے۔ ادھر یہ پوچھا جائے نا یار بتا تو صحیح سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ وہ کوئی نہیں، رب تعالیٰ معاف فرما دے گا، بس نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے۔ وہی اس رب نے جہاں پر تو 5 گھنٹے بیٹھ کر سیاست کے اوپر گفتگو تو کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندے 15 منٹ اگر روزانہ تو نماز پڑھنی شروع کر دینا تو 4 دن کے اندر تو پوری نماز یاد کر لیتا ہے۔ کتنے ٹائم میں؟ 15 منٹ، اور روزانہ صرف 15 منٹ دیتا جائے تو 4 دن کے اندر تیری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کسی نے بھی کیا کبھی ایسا سوچا یار مجھے نماز نہیں آتی میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ لیکن نہیں، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اتنی بات بتلا دیں، آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ایک پیج پڑھا ہو؟ صرف مجھے نہیں لگتا کوئی 5-10 لوگ ہاتھ بلند کر دیں گے۔ موبائل کتنے لوگوں نے چلایا تھا؟ ساری ہاتھ بلند کر دیں گے۔
اب ٹائم بھی نہیں پوچھنا پڑے گا، خود بتائے گا میں تو 10 گھنٹے موبائل چلاتا رہنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن نماز کی طرف ہم کدھر چلے جا رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر آج یہ کل ڈیبیٹ ہوئی ہے، مسجدوں کو منہدم کرتے چلے جا رہے ہیں، مٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسجد کے ساتھ کون کون پیار کرتا ہے۔ فیس بک کے اوپر یہ ایڈ چلی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اوپر ٹیک کا نشان کر دیا، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی پیار کرتا ہوں۔ یار پیار تو سارے کرتے ہو، لیکن جب مؤذن اذان دیتا ہے مسجد میں نظر کوئی نہیں آتا، یہ کیسی تمہاری محبت ہے؟ یہ منہ کی کھوکھلی باتیں نہ رکھو۔ خدا را اپنے رب کا جب یہ جو منادی اذان دیتا ہے، یہ ادھر آ کر اپنی پیشانی رب کے حضور جھکے گی نا، فرمایا پھر پتہ چلے گا کہ تو اس مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے یا پیار نہیں کرتا۔ اور میرے دوستو، نوجوانوں، اپنی نوجوانیوں کو اپنے رب کے حضور اور مصطفیٰ کے حضور آج بھی جھکا لو گے تو خدا کی قسم ہے تم ایک باوقار زندگی گزارو گے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کسی ایکٹر، کرکٹر، کوئی بہت بڑے بادشاہ کے کہنے کے اوپر اور اس طرح کی زندگی گزارو، مجھے اتنی بات بتلاؤ کون سا ادھر نوجوان ہے جو 10 پہلے بادشاہوں کے نام مجھے گنوا دے کہ جن کا آج بھی نام زندہ ہوگا؟ تمہیں کسی بادشاہ کا نام زندہ نہیں ملے گا، ہاں ان لوگوں کا نام ضرور زندہ ملے گا، فرمایا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جائے کوئی اچھا عمل نہ کیا ہو لیکن مصطفیٰ کریم کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، فرمایا تا قیامت تک اس بندے کا نام اس صفحہ ہستی کے اوپر اور اس تاریخ کے اوپر بڑے سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا جا چکا ہے۔ میں بڑی واضح مثال ایک دیا کرتا ہوں، علم الدین غازی عالم دین تھے؟ نہیں، عالم دین نہیں تھے۔ کیا مفسر قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، وہ بڑا بادشاہ تھا، بڑا دولت مند تھا، وہ ایک ترخان تھا، مستری تھا، ایک ترخان، ایک مستری۔ ممبر و محراب بھی اس بندے کی نام کی مالا جپتے ہیں، ممبر و محراب بھی اس بندے کی، اس کے نام کی مالا کو جپتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے ہی نام پہ وارہ کروں۔ فرمایا جان کو وار دیا تھا، فرمایا سید سادات سید دیدار علی شاہ صاحب جیسا بندہ بھی اٹھ کے کہتا خدا کی قسم ہے آل رسول ہوں، کبھی دل کے اندر کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن آج سید دیدار علی شاہ صاحب کی خواہش یہ ہے کہ اس 4 پائی کے اوپر لیٹنے والا علم الدین غازی نہ ہوتا ہے، کاش سید دیدار علی شاہ ہوتا آج۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ علم الدین غازی نے اپنے محبوب لجپال آقا کے نام کو فرمایا بلند کرنے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ اور یار کھوکھلے نعرے نہ رکھو، خدارا ابھی بھی وقت ہے، یہ جو چند سانسیں، ایک سانس بھی ہماری اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزر گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق لم یزل مجھے اور آپ کو 5 گانا نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین متین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنتے ہیں دعا فرمائے۔